बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख कहानी के एक सिलसिले के साथ हाज़िर हैं। इससे कबल वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वाइकिंग्स या स्कैंडिनेवियन के रहने वाले लोगों का ईसाईयत कबूल करने से पहले क्या मज़हब था और उनका कायनात का क्या तसव्वुर था, और उसमें हमने देखा था कि उनके तसव्वुर कायनात के अंदर उनके नज़दीक ये कायनात जो है वो एक दरख्त के गिर्द घूमती है और इस दरख्त के गिर्द 9 दुनियाएं आबाद हैं। अब इन 9 दुनियाओं के अंदर मुख्तलिफ खुदा रहते हैं। आज हम उनके चंद मरूफ खुदाओं की बात करेंगे और उसके बाद हम उनके बाद अज़ मर्ग यानी मरने के बाद की ज़िंदगी का तसव्वुर करेंगे, हाल बयान करेंगे कि उसका क्या कंसेप्ट था, उनका बाद अज़ मौत का क्या तसव्वुर था। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि स्कैंडिनेवियन के रहने वाले जो थे या वाइकिंग्स जो थे वो बहुत सारे खुदाओं को यकीन रखते थे, जिस तरह यूनानी रखते हैं, जिस तरह हिंदू रखते हैं। तो उनके बेतहाशा खुदा हैं जिनके बारे में तफसील के साथ बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी बहुत सारी दास्तानें हैं। कभी सिलसिला मिला तो कभी वक्त मिला तो इस सिलसिले को भी देख लेंगे कि उनकी कौन कौन सी कहानियाँ मशहूर हैं। आज हम उनके बुनियादी तौर पर अहम खुदाओं की बात करेंगे कि वो कौन कौन से थे। उनमें सबसे अहम ओडिन है ही, उसको खुदाओं का सरदार कहा जाता है। ओडिन बहुत ताकतवर है और वो इल्म हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कहा यह जाता है कि वो इल्म और हिकमत हासिल करने के लिए एक कुएं पर गया जहाँ पे एक ऐसा खुदा बैठता है जो इल्म और अकल का खुदा है। उसे इल्म हासिल करने के लिए उसने अपनी एक आँख पेश कर दी। तो ओडिन एक बुज़ुर्ग आदमी है जिसकी एक आँख है। उसके अलावा ये भी मशहूर है कि एग्ड्रेसल के दरख्त के साथ, यानी वो दरख्त जिसके गिर्द कायनात कायम है, उस दरख्त के साथ ओडिन 9 दिन और 9 रातें लटका रहा ताकि उसको इल्म हासिल हो सके और फिर उसको रून्स का इल्म यानी पत्थरों पे लिखाई का और स्कैंडिनेवियन के हरूफ का इल्म मिला। इसके बाद जो दूसरा खुदा उनका बहुत अहम है वो थोर है। थोर जो है ये ताकत का खुदा है। ये उस जगह पर जहाँ पर उनके खुदा रहते हैं असगर्ड, उसकी हिफाजत के लिए मामूर है। और इसका जो हथौड़ा है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। इस हथौड़े से ये बिजली फेंकता है, अपने मुखालफों को मारता है, जिन्नात से लड़ता है। इसका हथौड़ा पहाड़ों को पाश कर सकता है और ये वाइकिंग्स वॉरियर के दरमियान सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा पूजा किए जाने वाला खुदा था। और वाइकिंग्स खैर व बरकत के लिए उसके हथौड़े की तरह का एक नमूना अपने गले में लटकाते थे, जिस तरह के ईसाई जो हैं अपने गले में स्लीव लटकाते हैं। उसके बाद उनका दूसरा जो देवी है या वो ओडिन की बीवी है, फ्रिग है। ये भी एक बहुत शानदार किरदार है और ये बहुत तेज़ मिजाज है। ये बाज़ ओडिन को भी अपनी जहान से, अपने घर से निकाल देती है अपने तेज़ मिजाज की वजह से। ताहम इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजरती है। उसके बाद खुदाओं की 2 किस्में हैं या 2 क्लासी हैं। एक ऐसे खुदा हैं जो कि फर्टिलिटी के, प्रोडक्शन के, यानी कि बच्चों के, आयाल के, बच्चों के और पैदावार के खुदा हैं, अच्छे मौसम के खुदा हैं। और ये खुदा जो हैं ये उस दरख्त की जड़ों में रहते हैं, जबकि दूसरे जो हैं ओडिन, थोर और इस टाइप के खुदा, इनको जंगजू किस्म के खुदा कहा जाता है। ये हेमन्स में या इस दरख्त के बलाई हिस्से में रहते हैं और इन दोनों दुनियाओं के दरमियान यानी एसगर्ड और जहाँ पे जो दूसरे पैदावार के खुदा रहते हैं उसको वनीर कहते हैं, इनके दरमियान लड़ाई हुई और फिर सुलह हुई। अब ये जो हैं एक और किरदार जो है वो बड़ा अहम किरदार है, वो लोकी का किरदार है। और ये इन तीनों किरदारों के ऊपर मार्वल एंटरटेनमेंट कंपनी ने अपनी फ़िल्म
تھور بھی بنائی ہوئی ہے۔ اس فلم کے اندر تھور کو دکھایا گیا ہے، تو اس فلم کے اندر ایک دوسرا کردار لوکی کا کردار ہے۔ لوکی اگرچہ خدا نہیں ہے، لیکن لوکی ایک بڑا دھوکے باز اور بڑا شرارتی قسم کا کردار ہے۔ یہ ایک جن کی اولاد تھا جس کو اوڈن نے اپنا بیٹا بنا کے دیوتاؤں کی خداؤں کی دنیا میں لے آیا، اور یہ وہاں پر رہتا ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اپنی شکل بدل سکتا ہے اور یہ اپنی جنس بدل سکتا ہے۔ اور اوڈن اور فریگ کا جو بیٹا تھا بلڈر، اس کی موت بھی اس لوکی کی وجہ سے ہوئی، جس کی ایک علیحدہ داستان ہے جس کو ہم وقت آنے پر کبھی دوبارہ بیان کریں گے۔ ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ وائکنگز ایک لازوال بے مثال دلیر لڑاکے تھے جو موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ اگرچہ وہ رازن ڈکیتیاں کرتے تھے، ایسی جگہوں پر حملہ کرتے تھے جہاں پر ان کو مزاحمت نہیں ہوتی تھی اور جہاں سے وہ آسانی کے ساتھ دولت سمیٹ لیتے تھے، جیسے گاؤں ہو گئے، جیسے خانقاہیں ہو گئیں، جیسے گرجا ہو گئے۔ لیکن بعد ازاں جب یہ گروہ بڑھتے چلے گئے تو انہوں نے شہروں پر بھی حملہ کیا، اور ان کے خوف سے یورپ کے حکمران، خاص طور پر انگلینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور فرانس کے حکمران تھر تھر کانپتے تھے۔ ان میں سے ایک مشہور وائکنگ جو تھا ریگنر، اس نے فرانس پہ حملہ کیا اور فرانس کے بادشاہ نے اس کو 6 ٹن چاندی اور سونا دے کر اس سے صلح کی۔ اسی طرح الفریڈ نے بھی وائکنگز کے ساتھ صلح کر کے ان کو جگہ دی جہاں پر وہ رہنے لگے۔ تو وائکنگز بہت لازوال لڑاکے تھے، اور ان کی اس دلیری اور شجاعت کا سبب ان کے مذہبی خیالات تھے۔ تصور تھا کہ موت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو 2 ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ لوگ مرنے کے بعد وہاں پر جاتے ہیں۔ ایک ولہالہ ہے اور دوسرا ہیل ہے۔ یہ ہیل کرسچن ہیل سے مختلف ہے، اس کا یہ HEL سے لکھا جاتا ہے، جبکہ کرسچن ہیل آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ HELL سے لکھا جاتا ہے۔ اور اس کا نگرانی ایک خاتون کے پاس ہے جس کا نام بھی ہیل ہے۔ اس کے اندر بددیانت، مرڈرر، دھوکہ دینے والے اور بیماری سے مر جانے والے یا بوڑھے ہو کے مر جانے والے لوگ جو ہیں وہ ہیل کے اندر جاتے ہیں۔ اور یہ ہیل جو ہے یہ ایک انتہائی گہری تاریک وادی ہے جس کے اندر جا بجا سانپ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ڈریگنز ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں کا ہر وقت خون چوستے رہتے ہیں۔ جبکہ جو لوگ جنگ کے اندر لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں تو وہ ولہالہ میں جاتے ہیں۔ ولہالہ اوڈن کا ایک حال ہے، ان کے سب سے بڑے خدا اوڈن کا ایک حال ہے جس کے اندر یہ لڑنے والے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر زندہ رہتے ہیں۔ اور ان کے ہاں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان یا ولہالہ میں جائے گا یا ہیل میں جائے گا، اور پھر جو ولہالہ کے اندر جائیں گے وہ ہر روز دعوت کریں گے، گپیں لگائیں گے، موج لگائیں گے، اور پھر وہ سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو مر جاتی ہیں تو شام کو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ولہالہ کے حال کے اندر آ کر پھر اسی طرح دعوت اڑاتے ہیں اور گپیں لگاتے ہیں۔ تو اسی لیے وائکنگز کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ لڑتے لڑتے مر جائیں، اسی لیے انہیں زخموں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور وہ ڈٹ کے لڑتے تھے، جس کی وجہ سے یورپ کی افواج ان کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھیں۔ تو یہ ان کا بعد از مرگ یعنی مرنے کے بعد کا تصور ایک ایسا تصور تھا جس کی وجہ سے وہ کبھی میدان جنگ سے نہیں بھاگتے تھے، نہ ہی وہ موت سے ڈرتے تھے، بلکہ وہ موت کو آگے بڑھ کے گلے لگاتے تھے۔ بعد ازاں بہت ساری وجوہات کی بنا پر کہ انہوں نے بہت ساری کالونیاں آباد کر لیں، تو 11ویں صدی کے اندر وائکنگز کے حملے جو ہیں وہ مان پڑ گئے۔ اس کے علاوہ وائکنگز جو ہیں انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اور تیسری بات یہ ہے کہ وائکنگ ایک قبائلی سوسائٹی کے اندر رہتے تھے، پھر ان کے علاقوں کے اندر حکومتیں قائم ہونے لگیں، اور ان حکومتوں کے لیے نے ان کو پابند کر دیا اور وہ پھر اپنے علاقے سے باہر نہیں نکلے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کس موضوع کے اوپر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ویڈیو لانگ مارچ کے اوپر بنائی ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا، وہ بھی ایک بہت اچھی ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔